میرے مولا حسن حسین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المعروف رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ومن عنده علم الکتاب واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین واہل المتقین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی قرآن مجید وفی فرقان حکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صلوات باز بلند. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ایک مرتبہ پھر سے مل کر صلوات پڑھ لیجیے. سب سے پہلے یہاں پر جتنے بھی تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے سب کو جشن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. خوشی کا دن ہے اور گفتگو کے آغاز سے قبل ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب تک بات ہو رہی ہے توجہ منبر کی طرف رکھیے گا تاکہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا ہو اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو سکے. کوشش کریں گے کہ بات قرآن کے درمیان تک ہی رہے، قرآن سے باہر نہ ہی جائے تو بہتر ہے. ہم یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوئے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک کیلنڈر ہے جو آپ کی نگاہوں میں آیا ہوگا. خیبر امام بارگاہ کی طرف سے وہ شائع ہوا. اس میں ایک آیت ہے جو قرآن سے لے کر آپ تک پہنچائی گئی ہے. اس حوالے سے تھوڑی سی بات، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اکثر لوگ اسے آسانی سے سمجھ نہیں پاتے اور مختلف سی قیاس آرائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا مقصد بھی یہی رہتا ہے جشن رسول خدا کے حوالے سے یا جشن علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ ایک کیلنڈر ہے اسی پر بھی ساری گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور حق پہنچتے ہی وہ اسے انکار کر بیٹھے. کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. اس آیت میں 3 باتیں ہیں کہ حق جب آتا ہے تو پہلا الزام جادو کا ہے، دوسرا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا کہ ہم تو منکر ہیں. پہنچ رہی بات بالکل چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ حق کہتے کسے ہیں. حق کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا جادو کسے کہتی ہے، اور جہاں پر دنیا جادو کہہ دے وہاں پہ منکروں کا اور مومنوں کا کیسے پتہ چلتا ہے. پہنچ رہی بات. اب صرف توجہ سے سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی تو اپنے رب کے عرش کے ارد گرد فرشتوں کو حلقہ باندھے ہوئے دیکھے گا اور دیکھے گا
کہ وہ اگر میں تھوڑی سی بات کو اگر آیت کا متن لے کر تھوڑی سی آپ تک بات پہنچانا چاہوں، کیونکہ آیت آپ نے پڑھی صرف توجہ سے نہیں کہ ایک فرشتے ہیں وہ ہلکا باندھے ہوئے ہیں عرش کے ارد گرد، اور اللہ نے فوراً ایک بات کہی کہ ان کے درمیان انصاف کیا جائے گا، فرشتوں کے درمیان، اور ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو جو بھی تمہارے درمیان ہے اس کا حل یہی ہے کہ ساری تعریف اسی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب صرف توجہ سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی تو دیکھے گا کہ فرشتے حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے اور ان میں کوئی ایسا جھگڑا ہو جائے گا کہ انصاف کروانا پڑے گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بالکل بالکل توجہ، انصاف کروایا جائے گا۔ انصاف کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر دو مختلف قسم کے نظریے پائے جائیں۔ عرش ہے، اس کے ارد گرد ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تسبیح بیان کرتے کرتے دو قسم کے نظریے بن چکے کہ جس کی تسبیح کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ اب ہم صرف توجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو دیکھے گا فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہوں اپنے رب کی، اور ان میں انصاف کروایا جائے کہ دیکھو انصاف یہ ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ تمہارا رب۔ اب بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسلسل کئی سال سے ہم یہاں پر جشن رسول خدا آپ تک پہنچا رہے ہیں، پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنا اپنا عقیدہ بیان کرے، کسی کو سمجھ آئے ٹھیک، نہیں آئے انکار کر دے۔ انکار کرنے سے پہلے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ بالکل توجہ سے سنیے گا، ہم اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم بحیثیت ایک مسلمان عالم اسلام کے جتنے بھی بھائی ہیں ان کے درمیان کسی بھی قسم کا جھگڑا نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے اکٹھے ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی بات کرے محمد کی اور اس کی حالت کی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم اکٹھے ہو کر یکجا ہو کر اس کے بارے میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تک جو رزق پہنچ رہا ہے وہ ایک ذات کی طرف سے ہم تک پہنچ رہا ہے، اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اب یہ بات پہنچ گئی اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کھلا میدان ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈر کے یہ نہیں مانتے کہ علی کیا ہے۔ پہنچ گئی۔ اب تھوڑی سی حیرانی ہو رہی کہ جشن رسول خدا ہے، آپ بات علی کی کر رہے ہیں، ہماری بات ابھی مکمل ہونے دیجیے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں ہم کسی سے ڈر کر علی کو نہیں نہ تو مانتے ہیں، ڈر کی وجہ سے پہنچ رہے، اور ہم جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن جیسا ہم مانتے ہیں ویسا نہ جانے کوئی مانتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ دعویٰ ہے، اس پہ ہی ساری بات ہوگی۔ ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے جس کو 40 سال کے بعد پتہ چلا ہو کہ وہ نبی ہے۔ ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے جو اللہ سے آدم کی نسل میں سے کسی کو مانگے۔ ہم
ہم ایسے نبی کو مانتے ہیں جو اپنے پروردگار سے اپنے جیسا مانگے. پہنچ رہی بات؟ اب ہم اسے تھوڑی سی آسان سے آسان کرتے ہوئے یہاں سے گزریں گے. ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے جس کو کوئی لکھنا پڑھنا سکھائے. نہیں سمجھ آئے گا؟ اب ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیسے نبی کو مانتے. ہم ایسے نبی کو مانتے ہیں کہ جب سے خدا ہے وہ ہے، جب تک خدا ہے وہ رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. نبی معصوم ہے، اس سے غلطی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. پہنچ رہی نا بات؟ اب صرف توجہ سے ہمارے چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نبی کو عرش سے عرش تک مانتے ہیں. یہ جملہ تھوڑا سا عجب سا ہوگا. ہم نبی کو عرش سے عرش تک مانتے ہیں. ہم نبی کو عرش سے عرش تک مانتے ہیں. ابھی بات مکمل نہیں ہوگی تو ہم تھوڑی سی آسان کریں. اے میرے نبی تو دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ عرش کے ارد گرد فرشتوں کو حلقہ باندھے ہوئے اور وہ اللہ کی خوبی بیان کر رہے ہیں اور ان میں انصاف کیا جائے گا تیری موجودگی میں کہ رب کون ہے. بیان کیا جائے گا کہ رب کون ہے. انصاف کیا جائے گا کہ سب کا پالنہار کون ہے. اب اس کو پتہ لگانے کی خاطر ہمیں ایک معراج کا ایک سفر کرنا پڑے گا. اس سفر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے ساتھ ساتھ کون چل رہا ہے، کس میں کتنی جسارت ہے کہاں تک پہنچنے. حلقہ بندھا ہوا ہے، کون دیکھے گا؟ نبی. اچھا پہلے ہم یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہتے کہ حلقہ کسے کہتے ہیں. ابھی یہ میرے سامنے جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں نا، یہ حلقہ باندھے ہوئے نہیں بیٹھے، کیونکہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں بیٹھا. حلقہ جانتے کہاں باندھا جاتا ہے؟ اللہ سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. جب وہاں جائیں گے نا تو سب کعبے کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے، یعنی سب دیکھ رہے ہوں گے کعبے کی طرف. اسے کہتے ہیں حلقہ. سب درمیان میں ایک مرکز ہے اور ارد گرد سب، یعنی کہ اور کوئی شے نہیں، صرف افراد ہیں. اسے کہتے ہیں حلقہ. اب درمیان میں ہے عرش الہی، ارد گرد ہیں فرشتے اور وہ تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں. کس کی؟ رب کی. اور ان میں انصاف کیا جا رہا ہے کیونکہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ہم اس کی کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی بیان کر رہے ہیں، اور پروردگار ان میں فیصلہ کروا دے گا. پروردگار. اب ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے روک دینا چاہتے، ہم واپس اپنی بات پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. کس کو دیکھنا پڑے گا؟ پہلے معراج تھوڑی سی ہم آپ کے سامنے. نبی کے ساتھ کون کون گیا؟ ایک براق ہے، ایک سواری ہے اور ایک ہم سفر.